अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल. दिस इज़ मी सोहा रेहान. आई होप आप लोग खैरियत से होंगे. आई एम बैक विद द अनदर वीडियो. बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है. आज की वीडियो में हम ग्लास चैलेंज करने वाले हैं 7 डेज़ का. होममेड रेमेडीज़ है, सारी घर में मौजूद होती हैं चीज़ें, बाजार से लाने की कुछ ज़रूरत नहीं है. स्टेप बाय स्टेप मैं बताने वाली हूँ और इंग्रेडिएंट्स के साथ और बनाने का तरीका. तो वीडियो लास्ट तक देखिए क्योंकि वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है. तो वीडियो ज़रा सा भी स्किप नहीं कीजिएगा, लास्ट तक देखिए. चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारी मजीद वीडियोज़ मिल सके. और मुझे टिकटॉक, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर भी फॉलो कीजिए. लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी. चलें स्टार्ट करते हैं वीडियो. हेलो जी, अब हम करते हैं स्टार्ट स्टेप. सबसे पहले आपने मेरी स्किन देख लें, उसके बाद आपने लेना है अपने बैंड लेना है कोई भी, ताकि आपके हेयर्स फेस पे ना आए और अच्छे से आपने अपने हेयर्स को कर लेना है कवर. यहाँ पर मैं बैंड के साथ अपने हेयर्स को कर रही हूँ कवर. आपने भी इसी तरह से अपने हेयर्स को कवर कर लेना है. देन आपने करना है फर्स्ट स्टेप अप्लाई. और ये जो है स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बता रही हूँ, ये यूनिवर्सिटी गोइंग गर्ल्स के लिए बहुत बेस्ट है, कॉलेज यूनिवर्सिटी, क्योंकि सन टैन हो जाता है और हम अपनी स्किन की केयर नहीं करते. और जो मेरी तरह लेज़ी गर्ल्स हैं तो उनके लिए तो बहुत अच्छा है. सबसे पहले स्टेप लेंगे रॉ मिल्क, कच्चा दूध. कच्चा नहीं है तो पका हुआ दूध भी ले सकते हैं, कोई बात नहीं, दोनों एक ही काम करेंगे. तो सबसे पहले आपने लेना है मिल्क, उसके अंदर डिप करने हैं आपने 2 कॉटन. ठीक है, अगर आपके पास स्ट्रिप कॉटन पैड्स नहीं है तो आप रुई नहीं होती उसे ऐड कर लें. रुई नहीं है तो टिशू से ज़्यादा इतना अच्छा रिजल्ट नहीं आता. तो आपने कोई कॉटन ले लेनी है, उसके अंदर डिप करने और अपने फेस को क्लीन करना है. ये आपके फेस के अंदर से जितना भी पॉल्यूशन है, डस्ट है, ये तकरीबन 50 to 60% ये निकाल देगा. ठीक है, तो ये रही यहाँ पे मैं आपको क्लींजिंग कर रही हूँ, दिखा रही हूँ. आपको बाकायदा आपके जो कॉटन पैड है उस पर शो होगा, दिखाई देगा काली काली डस्ट जो उतरेगी. ठीक है, तो यहाँ पे आपने अच्छे से अपने फेस को क्लीन कर लेना है, क्योंकि इसके अंदर रॉ मिल्क के अंदर होता है लैक्टिक एसिड, जो आपके जो छाइयाँ होती हैं, डार्क पिगमेंटेशन होती हैं, इसको क्या करता है, रिमूव करता है, लाइटन अप करता है. और अमूमन ये हमें क्रीम्स में ऐड करके दिया जाता है केमिकल. तो इससे अच्छा जब कुदरती है, अल्लाह ताला ने दिया है, तो क्यों ना हम उसका यूज़ करें नेचुरल. तो यहाँ पे मैंने फेस को कर लिया है क्लीन. अब आते हैं सेकंड स्टेप की तरफ, जो है क्लींजर. डीप क्लींजर है, बहुत ही मेरा फेवरेट है क्लींजर, नेचुरल है. आपने यूज़ करना है कोकोनट ऑयल. कोकोनट बेस्ट क्लींजर है, जो आपके फेस के अंदर ग्लो लाता है. और आपकी जो ब्लड सर्कुलेशन, अगर आपको स्टेप बाय स्टेप करना है ना, यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी, अगर करना है तो आपके ब्लड सर्कुलेशन को क्या करता है, बिल्कुल ओके करता है, आपकी स्किन को ग्लो प्रोवाइड करता है नेचुरल. तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ 2 से 3 ड्रॉप्स आपने ले लेने हैं कोकोनट ऑयल के. यहाँ पे मैंने ले लिए हैं और अपने कंप्लीट फेस पे आपने कर लेना है इसको अप्लाई. सबसे पहले आपने 2 से 3 ड्रॉप्स लेने हैं और अपने फेस पे अच्छे से अप्लाई करना है. देन आपने स्टेप जो मैं बताऊंगी आपने उनको फॉलो करना है. 5 स्टेप होने वाले हैं और ये जो है ना कोकोनट आप सर्दी गर्मी दोनों में कर सकते हैं. सबसे पहले अप्लाई कर लिया है. अब यहाँ पे मैं आपको 1 by 1 5 स्टेप्स बताने वाली हूँ. सबसे पहले हम फर्स्ट स्टेप की बात करेंगे. आपने अपने फिंगर्स को कुछ इस तरह कर लेना है और आपकी जो चिन एरिया है इसको अपने ऊपर की तरफ लेफ्ट करना है, जिस तरह मैं आपको करके दिखा रही हूँ. इसी तरह आपने 5 से 4 टाइम्स इसको कर लेना है कंप्लीट, जिससे आपकी जो डबल चीन होती है वो काफ़ी कम हो जाती है. आप डेली बेसिस पे इसको कर सकते हैं. डेली बेसिस पे आपने इसको करना है और आपने ऊपर की तरफ हमेशा, आप जब भी क्लींजर करना है ऊपर की तरफ लेफ्ट करना है. अब आते हैं दूसरे स्टेप की तरफ. अपने चिक को आपने करना है अपनी फिंगर से ऊपर की तरफ, जिस तरह मैं कर रही हूँ. आपने दोनों चिक्स को इसी तरह ऊपर करना है. 5 से 4 टाइम्स आपने इसको करना है ऊपर. देन ताकि आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो क्या हो, अच्छा हो. ठीक है, इसी तरह आपने दूसरे चिक पे भी कर लेना है. अब आते हैं तीसरे स्टेप की तरफ, जो है अंडर आइज पफ आइज जितनी भी होती हैं, ये उसको क्या कर देता है, ख़त्म कर देता है. जिस तरह हम रात को जागते हैं, मोबाइल यूज़ करते हैं, हमारे पफीनेस हो जाती है आइज़ में, सूजी सी, और आइज़ के नीचे रिंकल्स हो जाते हैं. तो इसी तरह आपने क्या करना है, थंब को करना है अपने चिन पे और यहाँ पे, और अपने अंडर आइज फिंगर्स को करना है अपने अंडर आइज़ के नीचे, और ऊपर की तरफ क्या करना है, लेफ्ट करना है. थंब से ये होगा कि आपका जो डबल चिन है वो भी कम होगी और आइज़ के नीचे जो अंडर आइज़ हैं वो से पफीनेस ख़त्म होगी. अब आते हैं तीसरे स्टेप की तरफ, जो है आइज़ स्टेप. ठीक है, ये देखें, इस तरह आपने अपनी आइज़ को ऊपर की तरफ लेफ्ट करना, नीचे से होल्ड करके ऊपर से, जो मैं जिस तरह लेफ्ट कर रही हूँ ऊपर की तरफ, उस तरह लिफ्ट करना है, ताकि आपकी जो आइज़ मुरझी सी लगती हैं वो ख़त्म हो जाती है. अब आते हैं 5वें स्टेप की तरफ. आपने अपना फोरहेड को भी मसाज करना है.
اکثر دیکھا ہوگا لائنز ہوتی ہیں لوگوں کی، اور ینگ گرلس کی بھی ہوتی ہیں، یہ نہیں کہ جو ایجڈ ہوتی ہیں ان کی، ینگ گرلس کی بھی ہوتی ہیں، کیونکہ وہ اس طرح لیفٹ الٹے سیدھے اپنے ہاتھ گھما رہی ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے ان کی کیا ہو جاتی ہے، رنکلز آ جاتے ہیں۔ تو یہ تھے 5 سٹیپ۔ اب آتے ہیں تیسرے سٹیپ کی طرف، اور یہ دیکھیں گلو چیک کریں، کیا زبردست گلو آیا ہے، کرنے سے ریڈ ہو گئی۔ اب یہ دیکھیں کہ میری گردن کا کلر دیکھیں اور فیس کا ریڈنس، یہ وقتی طور پہ ریڈنس ہے، تو تاکہ جو بلڈ ہے نا وہ سرکولر ہوا ہے، اور جس کی وجہ سے ہمارے فیس پہ ریڈنس آ گئی ہے۔ اب آتے ہیں تیسرا سٹیپ، ٹھیک ہے، تیسرا سٹیپ یہ بیسکلی نہیں ہے، یہ آپشنل ہے، اگر آپ کرنا چاہیں تو کر لیں، میں تو کرتی ہوں۔ آپ نے وہی جو دوسرا کاٹن اس کے اندر ڈپ کیا تھا، وہ اسی سے آپ نے جتنا بھی آئل ہے، کوکونٹ آئل ہے، اس کو ریموو کرنا ہے۔ یہ دیکھیں میں اس سے کر رہی ہوں ریموو، اچھے سے آپ نے ریموو کر لینا ہے۔ یہاں پہ میں نے کر لیا ریموو، اور گلو چیک کریں، قسم سے ایک ہی یوز میں اتنا اچھا رزلٹ آیا ہے۔ آپ بھی اسے یوز کرنا، ایک دفعہ میں آپ کو اتنا اچھا رزلٹ ملے گا، اور 7 ڈیز میں تو کیا ہی بات ہو جائے گی۔ اب آتے ہیں تیسرا سٹیپ، تیسرا سٹیپ ہے فیس واش۔ فیس واش کرنا ہے آپ نے نیچرل انگریڈینٹ کی ہیلپ سے، ٹھیک ہے، ہوم میڈ ریمیڈی۔ یہ بنانے کا طریقہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں۔ سب سے پہلے آپ نے ایک باؤل لے لینا ہے، کوئی بھی اچھا سا ایک باؤل، صاف سا ایک باؤل لے لیں، ٹھیک ہے، اس کے اندر آپ نے بیسن ایڈ کرنا ہے 1 ٹی اسپون، یا اپنے اکارڈنگ 2 پرسنس لگا رہے ہیں، 3 جتنے بھی آپ نے لینے، تو میں اپنے لیے بنا رہی ہوں۔ 1 ٹی اسپون آپ نے بیسن ایڈ کرنا ہے، اینڈ را ملک ایڈ کرنا ہے 1 ٹی اسپون، اور اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے۔ بیسٹ فیس واش ہے، آپ بلکہ اس کو ڈیلی بیسس پہ فیس واش یہی یوز کریں، کسی بھی کنٹینر میں ڈال لیں، ٹھیک ہے۔ بیسن اگر ڈالنا ہے تو اس کے اندر جو سوکھا دودھ نہیں ہوتا، نیڈو ٹائپ، ٹھیک ہے، وہ بھی آپ ایڈ کر کے رکھ سکتے ہیں مکس کر کے، اور آپ نے اس کو را ملک سے دھو لینا ہے۔ یہاں پہ میں آپ کو مساج کر کے دکھا رہی ہوں، آپ نے ہلکا ہلکا سا لائٹ ہینڈ کے ساتھ اس کو مساج کرنا ہے۔ یہاں پہ میں نے ویڈیو کی اسپیڈ تیز کر دی ہے، اور یہ نا ڈرائی جلدی ہو جاتا ہے، آپ نے جیسے جب پانی لگاتے جانا ہے اور اس کو دھو لینا ہے۔ یہاں پہ ویسے فیس واش کرنا ہے، میں آپ کے لیے دکھانے کے لیے یہاں پہ آپ کو اسپنج سے ریموو کر کے دکھا رہی ہوں۔ یہ دیکھیں کیا گلو آیا ہے، دیکھیں اسکن بہت ہی اچھی ہو گئی ہے، یہ بہت ہی اچھا فیس واش ہے، آپ ڈیلی بیسس پہ سے یوز کریں، اور اتنی سافٹ اسکن ہو گئی ہے، یہ دیکھیں بیبی اسکن ہو گئی ہے، میں آپ کو یہاں پہ دکھا رہی ہوں، یہ دیکھیں بہت ہی اسموتھ اسکن ہو گئی ہے، بہت ہی امیزنگ ہے۔ جی گائز، اب آتے ہیں 5ویں سٹیپ کی طرف، بہت ہی انٹرسٹنگ ہے فیس ماسک۔ فیس ماسک بنانے کا طریقہ میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ سب سے پہلے آپ نے لینے ہیں، اس کے اندر 3 انگریڈینٹس یوز ہوں گے۔ آپ نے باؤل لینا ہے، اس میں 1 ٹی اسپون یا 1 ہاف اسپون آپ نے لینا ہے بیسن، ٹرمک لینا ہے، ٹھیک ہے، ہلدی، اور ½ ٹی اسپون ہلدی لینی ہے، ہاف سے بھی کم آپ نے ہلدی لینی ہے، اور پھر لینا ہے اپنے روز واٹر۔ روز واٹر آپ نے 1 ٹی اسپون اس کے اندر ایڈ کرنا ہے، اور اس کو اچھے سے کر لینا ہے، مکس کر لینا ہے، پارٹیکلز نہ رہیں، بالکل ہی ایک سافٹ پیسٹ بن جائے۔ تو یہاں پہ جلدی سے ہم نے اس کو مکس کر لیا ہے برش کی ہیلپ سے، اور یہاں کنسسٹنسی ایسی رنی بھی نہیں ہو، تھک بھی نہ ہو، اور نارمل ہونی چاہیے جس طرح یہ ہے۔ اور یہاں پہ میں اب آپ کو بتانے والی ہوں بہت ہی امیزنگ 2 انگریڈینٹس ہیکس، جو آپ کی اسکن کو 4 چاند لگانے والے ہیں ماسک کے اندر ایڈ کرنے سے۔ وہاں میں نے اس لیے نہیں بتایا تاکہ آپ کو آگے جا کے اسٹیپ بائی اسٹیپ بتاؤں۔ یہاں پہ آپ نے لینا ہے سندل پاؤڈر۔ سندل پاؤڈر میں یہاں یوز کر رہی ہوں سعید غنی والوں کا، بہت ہی اچھا ہے۔ اور یہاں پہ آپ نے سندل پاؤڈر لینا ہے ½ ٹی اسپون، فل ٹی اسپون نہیں لینا، کیونکہ یہ جب بھی کسی ماسک میں آپ نے ایڈ کرنا ہے تو ½ ٹی اسپون کرنا ہے۔ اور یہاں پہ میں ایڈ کر رہی ہوں ہنی، ½ ٹی اسپون آپ نے ہنی ایڈ کرنا ہے، اور اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے، اور پیسٹ ایسا ہو کہ رنی بھی نہ ہو، ٹھیک ہے، اور تھک بھی نہ ہو۔ یہ دیکھیں اس طرح کچھ اس کنسسٹنسی ہونی چاہیے، اور اس کو اپنے فیس پہ کر لینا ہے اپلائی۔ یہاں پہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ کس طرح کنسسٹنسی ہے، زیادہ نہ رنی ہے نہ زیادہ تھک ہے۔ تو اب یہاں پہ اپنے فیس پہ اچھا میں آپ کو ایک ہیک بتاؤں، جب بھی آپ نے ماسک لگانا ہے، اسکن پالیشر لگانا ہے، کچھ بھی لگانا ہے، اپنا اوپر کی طرف لگایا کریں، لفٹ کیا کریں فیس کے نا، نیچے کبھی بھی نہ لایا کریں نیچے کی طرف، کیونکہ نیچے اسکن ڈھل جاتی ہے۔ اور دیکھیں گردن اپنی ہے، گردن پہ بھی اپلائی کرنا ہے۔ 15 منٹس بعد ہم نے اسے واش کر لینا ہے، ملتے ہیں 15 منٹس بعد۔ A few moments later. جی گائز 15 منٹس ہو گئے، اور یہاں پہ میں آپ کو اسپنج کے ساتھ ریموو کر کے دکھاؤں گی۔ دیکھیں کس طرح اسکن ٹائٹ ہو گئی ہے، اور ویسے تو آپ نے یہاں پہ فیس واش کرنا ہے، آپ کو دکھانے کے لیے میں یہاں پہ ریموو کر کے دکھا رہی ہوں اسپنج کی ہیلپ سے۔ اور یہ دیکھیں کیا زبردست رزلٹ آیا، آپ کو میں کھل کے نہیں دکھا سکتی تھی کیونکہ میں اپنا فیس نہیں لا سکتی، ورنہ رزلٹ آؤٹ کلاس آیا ہے، امیزنگ، انسٹنٹ گلو آیا ہے، انسٹنٹ گلو آیا ہے۔ یہ جو نشان ہے نا، یہ مجھے PCOS کا ایشو ہے، جس کی وجہ سے یہ مجھے پمپلس کے صرف اسی چک پہ مجھے ایکنی
وہ اسکارس ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ دیکھیں کیا گلو آیا ہے, میں نے فیس واش کر لیا, بہت ہی امیزنگ رزلٹ آیا تھا, بہت ہی امیزنگ, ریڈ ایسا لگا تھا بلش لگایا ہے, ٹھیک ہے. بہت ہی پیاری اسکن ہو گئی تھی, بالکل سافٹ, بالکل ہاتھ لگا کے بھی ایسا لگ رہا تھا جیسے بیبی اسکن نہیں ہوتی اس طرح. تو یہ دیکھیں بہت ہی اچھا انسٹنٹ گلو آیا تھا. تو آپ نے بھی یہی اسٹیپ فالو کرنے ہیں اور اس طرح گلو لانا ہے اپنے فیس پہ. جیسی لیزی گرل کر سکتی ہے تو آپ کیوں نہیں کر سکتے یہ, ٹھیک ہے. اب آتے ہیں ان کے لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ اسٹیپ پہ, آئیز فیشیل. بہت ہی زبردست, میرا فیوریٹ ہے, ٹھیک ہے. اس کو تو اکیلا یہ اسٹیپ, باقی اسٹیپ ایک طرف, اس کو کرنے سے نا اسکن ایسی زبردست ہو جاتی ہے نا, میں بتا نہیں سکتی. ایسا لگتا ہے جیسے ریسنٹلی ہم کسی سیلون سے فیشیل کرا کر آئے ہیں. آپ نے ایک باؤل کے اندر ڈالنا ہے پانی کے اندر ڈالنا ہے اپنے آئز, ٹھیک ہے. ان کے آئز کے جو ٹکڑے ہوتے ہیں پیسز, وہ کر کے آپ نے اس کے اندر ڈال لینا ہے. اگر یہ نہیں کر سکتے, پانی کے اندر نہیں منہ دے سکتے, تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے آئس کیوب لینا ہے اور اپنے فیس پہ اپلائی کرنا ہے. یہ دیکھیں رزلٹ چیک کریں, نو فلٹر, ریئل کیمرے کی یہ ویڈیو, یہ دیکھیں کیا زبردست رزلٹ آیا. یہ جو ریڈنس ہو رہی ہے نا, ظاہر ہے ہم جو اتنی دیر سے پروسیس کر رہے تھے, اپنی اسکن کو پر ورک کر رہے تھے, تھوڑی سی ہو جاتی ہے. باقی جو رزلٹ بہت ہی زبردست ہیں. یہاں پہ میں آپ کو تھوڑی سی اسینشیلس بتاؤں گی. اس کو کرنے کے بعد آپ نے ہے کسی اچھے سے روز واٹر کے ساتھ, ٹونر کے ساتھ کیا کر لینا ہے, اپنے فیس کو مسٹ کر لینا ہے, ٹونر کرنا ہے. یہاں پہ میں روز واٹر دکھا رہی ہوں. دین آپ نے لگانی ہے سنسکرین بہت ضروری ہے. یہاں پہ میں آپشنل دے رہی ہوں اسٹیلر کی, سائز غنی کی دکھا رہی ہوں, آپ کوئی سی بھی یوز کر سکتے ہیں. دین آپ نے یوز کرنی ہے کوئی بھی ڈے کریم, ٹھیک ہے. یہ کریم بہت بیسٹ ہے, اس کا ریویو, ہانسٹ ریویو بہت جلد آنے والا ہے, بہت ہی اچھی. آپ نے یہ کوئی سی بھی کریم یوز کر لیں, اور دین آپ نے کرنی ہے ٹنٹ. آئی ہوپ آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اس طرح کی میری مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو لائک کریں, سبسکرائب کریں اور بیل آئکن کو پریس کریں. اور مجھے ٹک ٹاک, انسٹاگرام اور فیس بک پہ بھی فالو کیجیے, لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گی. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, اللہ حافظ.